پھر تیسری دی ہے. اب اس کی عدت شروع ہوئی تھی پہلی طلاق سے. پہلی طلاق کے بعد جب 3 حیض مکمل ہو جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے اس نے دوسری دی ہے تیسری دی ہے، تو اس سے عدت اس کی شروع ہوئی ہے. تو طلاق بائنہ دی ہے تو اب وہ سوال تو ادھر ہی رہا کہ جب طلاق بائنہ دے دی ہے اس نے، نکاح اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اب تو اس کی بہن سے نکاح کر لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک عدت پوری نہیں ہو تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری لائن میں اب تک نکاح کا اثر باقی ہے. نکاح کا اثر کیا؟ عدت. یہ عدت کیوں گزروا رہا ہے؟ اسی نکاح کی وجہ سے، پہلے نکاح کی وجہ سے. تو جو معنی یعنی نکاح سے معنی ہے، یعنی مکمل طور پر اس کا نکاح بھی ختم نہیں ہوا. یہ جو عورت عدت گزار رہی ہے کس وجہ سے؟ اسی پہلے خاوند کے اس نکاح کی وجہ سے. آگے اس کی کتاب العدت میں جا کے اس کی وجہ بیان کریں گے. عدت کی وجہ کیا ہے؟ کہ عدت کی وجہ یہ ہے کہ اشتباہ نسب نہ ہو، نسب میں شک نہ پڑے. مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت حاملہ ہو، جب وہ حاملہ ہے تو جب اس نے طلاق دیا اس وقت وہ حاملہ اسے معلوم نہیں ہے. اب اگر اسے عدت نہ گزروائی جائے اور یہ پتہ نہ کیا جائے کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، اس نے کسی اور مرد سے نکاح کیا تو اس سے بچہ ہوا، تو اب پتہ نہیں چلے گا پہلے کا ہے یا پہلے خاوند کا بچہ ہے دوسرے کا ہے. جب یہ پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، یہ نہیں پتہ نہیں چلے کس سے ہے، تو نسب کس سے ثابت ہوگا؟ باپ کا نہیں پتہ. باپ کا نہیں پتہ، اس پہ خرچہ کون کرے گا؟ جب اسے خرچے کوئی نہیں کرے گا تو بچہ مر جائے گا. نسب جو شریعت نے نسب کو بہت زیادہ اہمیت دی، اس قدر احتیاط اس میں کی جاتی ہے. اس کی وجہ بچے کی زندگی ہے کہ جس سے اس کا نسب ثابت ہوا، اس کا باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بچے پہ خرچے کرے گا. اگر وہ خرچے نہیں کر، نسب ثابت نہیں کسی سے، تو باپ اس کا کوئی نہیں ہے. باپ نہیں ہے تو خرچے کون کرے گا؟ خرچے نہیں کرے گا تو بچہ مر جائے گا. تو بچے کی زندگی کے لیے نسب ثابت کیا جاتا ہے. یعنی نسب جو خاندان کی سے نسب ثابت ہونا بندے کا، وہ یہ انسان کی زندگی کے لیے. اس کے بغیر تو بندہ جو سمجھو زندہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ بھی دیکھیں مثلا جس کا پتہ نہ ہو کہ کس خاندان سے اس کا باپ کون ہے تو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھو مرا ہوئی ہے. تو یہ اصل میں بنیادی وجہ اس کی جو ہے زندگی ہے. اور پھر اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اشتباہ نسب ہے. اس میں ایک اور بات کہ جب طلاق دی بندے نے تو عدت گزروائی جاتی ہے. اگر ایک حیض بھی آ جائے تو حیض کا آنا دلیل ہے کہ حاملہ نہیں ہے. حیض کا رک جانا حاملہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اب ایک حیض بھی آ جائے تو اس سے تو پتہ چل گیا، تو ایک حیض عدت ہونی چاہیے تھی. لیکن اس پہ ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 حیض گزارنے سے 3 گزروائے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے 3 حیض کی مزید تاکید ہو جائے، کسی قسم کا شک نہ رہے کہ اس کے رحم میں پہلے مرد کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس وجہ سے 3 حیض گزروائے جاتے ہیں. تو جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تک من وجہ وہ اس کے کچھ نہ کچھ اس کا نکاح کے حقوق باقی ہیں. نکاح وہ من، اس کو عام طور پہ یہ بولتے ہیں من وجہ اس کے نکاح میں. من وجہ مطلب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں اس کا نکاح باقی ہے، کیونکہ نکاح اس کے نکاح کی وجہ سے یہ عدت گزروا رہی. بلا یجوز ان یتزوج المولی امته ولا امرأة عبده ولا امرأة عبدها ہونا چاہیے. ایک بندہ ہے جس کی کوئی لونڈی ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا، نکاح اسے نہیں کر سکتا. بغیر نکاح کے وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ اسے وطی کر سکتا ہے. اس سے اس کی اولاد ہوگی تو وہ اسی مولا کی اولاد ہوگی، وہ بچے اس کے آزاد ہوں گے کیونکہ باپ کی طرف منسوب ہوں گے. باپ آزاد ہے تو وہ آزاد ہوں گے اور نسب اس باپ سے ثابت ہوگا. لیکن وہ ہے اس کی لونڈی ہی ہے، اس کو ام ولد بولتے ہیں. اس کا باپ آگے غلاموں کے باپ میں آ جائے گا. تو اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. نکاح کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جب وہ اس کی ہے لونڈی تو سارے حقوق مولا کے ہیں. وہ اس کی ذات کا بھی مالک ہے، اس کی جان کا بھی مالک ہے، کیونکہ پیسے دے کے اسے خریدی ہے، اس کا مالک ہے. سارے حقوق مولا کے ہیں، لونڈی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر اس سے نکاح ہو جائے تو نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے کچھ حقوق خاوند پر ہیں اور خاوند کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں. پہلے وہ صرف مملوک تھی، مولا مالک تھا، مولا مالک تھا، وہ تھی مملوک. اب جب وہی جو مولا ہے، اب جب اس پر جب اس کی بیوی بنے گی تو اس کے حق مولا پر آ جائیں گے. تو مولا کیا بن جائے گا؟ پہلے وہ مالک تھا، مملوک بھی بن جائے گا. وہ جو لونڈی ہے وہ پہلے تھی مملوک، اب اس پہ اس کے حق جب مولا پر ہے تو وہ کیا بن جائے گی؟ مالک. تو ایک ہی ذات میں مالکیت اور مملوکیت جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ مالک بھی ہو اور مملوک بھی ہو. مالک جو ملک رکھنے والا اور مملوک جس کا مالک بنا جائے. اسی طرح سے کسی عورت کا
کوئی آزاد عورت ہے، اس کا کوئی غلام ہے جو اس نے خریدا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عورت اس کی مالک ہے۔ اس کے ساتھ یہ اس سے کام تو لے سکتی ہے، اس سے وطی کرنا اس کا جائز نہیں، جس سے مولا کے لیے بیان کیا اس کا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس کی مالک ہے، تو جب اس کا نکاح ہو جائے گا تو اب وہ جو خامد بنے گا اس کے حقوق اس پر آ جائیں گے۔ پہلے تھا مملوک، اب وہ مملوک بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو دونوں چیزیں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے شادی کرنا چاہے کوئی لونڈی سے، بس یہ ہوتا تھا کہ جب غلاموں کا زمانہ تھا، لونڈیوں کا، تو لونڈیوں سے بچے تو ہوتے تھے لیکن ان کی معاشرے میں وہ عزت نہیں ہوتی تھی، لوگ انہیں تانے دیتے تھے، تانے بھی دے سکتے تھے، تو لونڈی کا بیٹا ہے، اور جس کی ماں عزت والی ہو تو اس کی شان ہوتی ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، جس کی ماں صحیح نہ ہو تو اس کی عزت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ پھر اگر کسی نے شادی کرنی ہو اس لونڈی کو وہ آزاد کرے، زیر اسے فری میں آزاد کرے گا، اسے آزاد کیا اس نے، جب وہ آزاد ہوگی اس کے بعد اسے نکاح کر سکتا ہے، اس سے پہلے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کتابیہ کون ہے؟ یہودی اور نصرانی، یہودی اور عیسائی جو ہیں، ان عورتوں سے مسلمان مرد ان سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، وہ پاک دامن عورتیں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اگلے صفحے پہ آیت لکھی ہے جی، کہاں نفقہ خرچہ ہو گیا، سکنا رہائش ہے، تو ازل یہ ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا بلا کہ ہر عورت کا اپنے غلام کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ نکاح کی وجہ سے متناکحین میں سے ہر ایک کچھ حقوق کا مالک ہوتا ہے۔ مثلا مرد کو وطی اور وطی کی طرف لے جانے دوائی وطی کی طرف لینے والی چیزوں کا حق حاصل ہوتا ہے، مطلب اس کا بوسہ لینا یا اس کو جسم کو مس کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ عورت کو نفقہ، سکنا اور منع عن العزل کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہ مالکیت اور مملوکیت و منافعات ہے۔ عزل یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پیچھے بیان کیا کہ مرد اور عورت کی منی ملتی ہے تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کسی نے مرد نے جب اس نے وطی کی تو اس نے وہ منی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دی تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، اس کو عزل بولتے ہیں۔ یا بچے کو روکنے کے جو طریقے بھی استعمال ہوتے ہیں ان کو عزل کہا جاتا ہے۔ وجوز تزویج الکتاب، اب ایک معاملہ یہ ہے، عام طور پہ اس عزل کی بات آئی تو آپ اس طرح کے یہ مسائل معاشرے میں چلتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے جس سے بچہ نہ ہو تو وہ تو ممکن ہے، وہ اگر اس کی مرضی ہے، اور اس کے لیے اسے اگر آزاد بیوی ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا اسے، لیکن لونڈی سے نہیں پوچھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا حق نہیں ہے وطی کا، اس کا حق نہیں ہے، مولا کا وہاں پہ حق ہے، لیکن بیوی کا حق ہے تو بیوی سے اسے پوچھنا پڑے گا۔ اب کسی کو اگر کوئی اس طرح سے بچے کو روکنا چاہتا ہے، اولاد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دے تو اسے روک کو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو اسے لے کو نہیں سکتا، لیکن اگر اس طرح کسی نے کیا تو وہ اگر اس کی خامن اور بیوی کی مرضی سے ہے تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بچہ ہو گیا اور وہ اس کو پھر ضائع کرنا چاہتے ہیں، اگر مثلا انہیں ٹیسٹ سے پتہ چلا انہیں کہ عورت حاملہ ہے اور اس کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط کیجیے، اس کو نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو اگر تو انتہائی مجبوری میں علماء نے یہاں تک اجازت دیا کہ جب تک بچہ 4 ماہ کا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں تو اس 4 ماہ کا جب ہوتا ہے اس وقت روح پھونکی جاتی ہے اس میں، تو اس سے پہلے اگر انتہائی کوئی مجبوری ہے، شدید مجبوری جس میں یہ کہا جائے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا کسی بچے کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ، تو پھر یا ماہر ڈاکٹروں نے بتایا اس کو، تو اس وقت تک تو اس کو ختم کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ ایک جان ہے، اب اس کو ضائع کرنا ہے، ایک جان کو قتل کرنا ہے، اور ایک جان کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ ان ماں اور باپ پر ہوگا۔ بعض ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے نا، مثلا انہوں نے کوئی الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ بچہ جو ہے نا یہ تو معذور ہے، اس طرح سے اس کو ضائع کر دیا جائے، تو اس پہ علماء نے بہت بحث کی ہے۔ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک دفعہ بلکہ اپنی کتاب ہے تفہیم المسائل میں لکھا ہے، ایک مفتی صاحب ہے کراچی میں، مفتی رفیق الحسنی صاحب، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی بہو حاملہ تھی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ جو ہے نا یہ ہے معذور ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ضائع کر دیں۔ انہوں نے علماء سے، باقی مفتیان، مفتی منیب الرحمان صاحب اور علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی صورت اب نہیں ہے کہ جس میں ہم اجازت دے سکیں، ڈاکٹروں کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس بچے کو جو ہے نا اس کو مارنا یا اس کو ضائع کرنا جائز ہے۔ آپریشن کے ذریعے وہ بچے کو ضائع کر دیتے ہیں، کوئی اس طرح سے کرتے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بالکل صحیح تھا، یعنی کسی